The love of country will not leave the heart even after death. My soul will always smell of loyalty. میرے محترم عزیز دوستوں، اسٹیج پہ تشریف فرما مشفق اساتذہ کرام و مہمان اعزام اور مدرسہ حاضہ کے عزیز طلباء، میرے محترم عزیز دوستوں، آئیے اس موقع پر اس پیارے سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جن مجاہدین نے، جن ہمارے مہاپرشوں نے اپنی گردنیں کٹائی تھی، اس پیارے سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جن ہمارے مہاپرشوں نے اپنا خون پسینے کی طرح بہایا تھا، آج انہی مجاہدین کی تاریخ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، آج 15 اگست ہے، آج آزادی کی فصل بہار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس فصل بہار کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مہاپرشوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور کس طرح پھانسی کے پھندوں پر لٹکے ہیں، اور قید و بند کی کس طرح مصیبتیں برداشت کی ہیں، تب کہیں جا کے شب تاریخ کی سحر ہوئی ہے اور آزادی کا سورج طلوع ہوا ہے، اور ہندوستانیوں اور بھارت واسیوں کے ہاتھ میں حریت کا علم اور آزادی کا جھنڈا آیا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ہندوستان کی اس جنگ آزادی میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شانہ بشانہ شامل رہے، اور سب کی باہمی کوششوں اور قربانیوں سے ہم کو یہ آزادی حاصل ہوئی اور آزادی کی تاریخ مکمل ہوئی۔ حاضرین، ہندوستان کی یہ جنگ آزادی 1757 سے لے کر 1947 تک، یعنی 1757 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک محیط ہے۔ اس راہ کا سب سے پہلا مجاہد سراج الدولہ ہے، جس نے 1757 عیسوی کو انگریزوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر دوسرے مجاہدین آتے رہے، اور 4 مئی 1799 عیسوی کو ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت پر جنگ آزادی کا پہلا دور ختم ہو گیا۔ لیکن ان مجاہدین کے خون کے قطرے رنگ لائے، چنانچہ 1857 عیسوی کو جنگ آزادی کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی، لیکن انجام بخیر نہیں ہوا۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا، بہادر منگل پانڈے کو سولی پر چڑھایا گیا، اور بہادر شاہ ظفر کے 3 صاحبزادوں کو گرفتار کر کے ان کی گردنیں قلم کر دی گئی۔ دہلی کی گلی کوچوں میں پھانسیاں لٹکائی گئیں، دہلی کے اندر ہزاروں لوگوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ بھارت کی دھرتی یہاں کے سپوتوں کے خون سے لالا زار ہو گئی، لیکن اس کے باوجود جابر و ظالم انگریز بھارت واسیوں اور ہندوستانیوں کے دلوں سے جذبہ جہاد اور جذبہ حریت کو ختم نہ کر سکے۔ اسی 1857 عیسوی میں علماء نے جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اسی فتوے کا دینا تھا کہ چاروں طرف خلافت کا سیلاب پھوٹ پڑا، بغاوت کا سیلاب پھوٹ پڑا، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست جتھا بنا کر شاملی کے میدان میں فرنگیوں سے نبرد آزمائی کی۔ الغرض، ہندوستان کے جنگ آزادی کی داستان بڑی دردناک اور بڑی کربناک ہے۔ مبارکباد ہے وہ فدائیان قوم و ملت جن کی لاشیں آزادی وطن کی خاطر پھانسی کے پھندوں پر تڑپتی رہی۔ مبارکباد ہے وہ مائیں جن کے بہادر فرزندوں کے سینے آزادی وطن کی خاطر انگریزوں کی گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے۔ میں اس داستان کو طول نہ دیتے ہوئے تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پنڈت جواہر لال نہرو، نیتا جی سبھاش چندر بوس، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الہند محمود الحسن، سردار بھگت سنگھ، ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر شریف الدین کچلو، حکیم اجمل خان، عبید اللہ سندھی، شہید اشفاق اللہ خان، دیگر تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ لیکن میرے دوستوں، ہمارے اکابرین نے
ہمارے مہاپرشوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جس جذبے کے ساتھ قربانی دی تھی، اگر وہ جذبہ ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا نہیں کریں گے، ہمارے بزرگوں کے دلوں کے اندر اس وطن کے لیے جو محبت تھی، اگر وہ محبت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا نہیں کریں گے تو آج ہمارا ان کو خراج تحسین پیش کرنا بے معنی اور بے سود ہوگا۔ وہ ایک ایسا لفظ ہوگا جس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ ایک ایسا پھول ہوگا جس کی کوئی خوشبو نہیں۔ اس لیے آئیے آج ہم یہ عہد کر کے اپنے تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کریں کہ آنے والے دور میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ایسا ہندوستان تعمیر کریں گے جہاں الفت و محبت ہوگی، دوستی ہوگی، بھائی چارگی ہوگی، محبت ہی محبت ہوگی، اور ایسا ہندوستان تعمیر کریں گے جہاں عدل انصاف ہوگا، قومی یکجہتی ہوگی، انصاف ہوگا، الفت ہوگی، محبت ہوگی اور پیار ہوگا۔ اور ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی سرزمین سے پیدا ہونے والے پھل پھول سبزی اناج ہمیں طاقت و قوت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن اسی سرزمین میں ہمیں دفن ہو جانا۔ ہمیں یہاں کے پہاڑوں سے، یہاں کے دریاؤں سے، یہاں کے درختوں سے، یہاں کے گرودواروں سے، یہاں کے مندروں سے، یہاں کی مسجدوں سے، حتیٰ کہ یوں کہہ لیا جائے کہ یہاں کے ذرے ذرے سے انس ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخری سانس تک یہ پیار باقی رہے گا۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے جو خوشبو ہے وفا آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔